اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مریم شروع کرتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ اذ نادی ربہ نداء خفیا، جب اس نے پکارا اپنے رب کو دبی آواز میں، پست آواز میں، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا چپکے چپکے سرگوشی کے عالم میں۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیئا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور کہا کہ بے شک وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس، اور میرا سر جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا ہے، ولم اکن بدعائے ربک، اور میں اے میرے پروردگار، میں تجھ سے دعا مانگ کے کبھی بھی نا امید نہیں ہوا، تو نے ہمیشہ میری دعا قبول فرمائی، تو اب بھی مجھے محروم نہ کرنا۔ لم اکن بدعائک رب شقیا، کہ میں شقیہ، میں محروم ہونا، کہ میں کبھی بھی آپ تجھ سے دعا مانگ کے محروم نہیں ہوا، یعنی ہمیشہ میری دعا تو نے قبول فرمائی۔ تو یہ زکریا علیہ السلام جو تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، تو اب آخری عمر میں وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جب مریم علیہ السلام کی انہوں نے پرورش کی تھی نا، ان کی تعلیم و تربیت کا ذمہ انہوں نے لیا تھا، تو وہ جب بھی جاتے تھے نا ان کے حجرے میں، تو تازہ تازہ بہت خوبصورت پھل، بہت اچھے پھل، میٹھے پھل پڑے ہوتے تھے بے موسمی، جن کا موسم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ تو وہ پوچھتے تھے کہ مریم تیرے پاس یہ اتنے اچھے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ مارکیٹ میں تو ایسے پھل نہیں ہیں۔ تو مریم علیہ السلام جواب دیتی تھی، یہ میرا اللہ مجھے بھیجتا ہے، یعنی بے موسمی پھل بھیجتا ہے، ہر موسم کے پھل مجھے ہر وقت ملتے ہیں۔ تو اس وقت ان کے دل میں ایک دم جیسے شوق نہیں لگتا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی، میں بھی دعا کر سکتا ہوں اولاد کے لیے، تو ہو سکتا ہے مجھے بھی اولاد دے دے اللہ، بے شک میرا ٹائم تو نہیں ہے اولاد پیدا کرنے کا، ہو سکتا ہے اللہ دے دے، جیسے مریم کو بے موسمی پھل دے رہا ہے، مجھے بھی بے موسمی اولاد دے دے۔ تو اس وقت انہوں نے نا ایسے دل سے دعا مانگی اور چپکے چپکے اللہ کو پکار کے دعا مانگی، تو ان کی وہ دعا قبول کر لی اللہ نے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انی خفت الموالیا، کہ مجھے بے شک مجھے تو اپنے بھائی بندوں سے، یعنی اپنے خاندان والوں سے نا مجھے ہر وقت ڈر رہتا ہے، من ورائی، کہ میرے بعد وہ کیا کریں گے، وہ ایسے لوگ تو ہے نہیں کہ وہ تیری مطلب تیری یاد کے لیے اللہ سے فرما رہے ہیں کہ تیری یاد کے لیے کچھ لوگوں کو مسلمان کریں، یا لوگوں تیری یاد میں وہ وقت گزاریں، یا مجھے ان سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کے لیے کچھ کریں گے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اولاد دے، تو میں اس کی ایسی پرورش کروں کہ وہ تیرے اصولوں پر چلے۔
تو یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اپنے کہ وہ اس مسجد کو کیسے لے کے آگے چلیں گے، جب وہ ہے ہی ایسے لوگ، اچھے لوگ نہیں ہیں وہ، تو وہ ایسا نہ ہو کہ تیرے نام کا وہ جھنڈا ہی نہ گاڑیں، اتنے پیچھے چلے جائیں، گمراہ لوگ تو ہیں وہ۔ تو کانت امرأتی عاقرن، اور بے شک میری بیوی جو ہے وہ بھانج ہے، فہب لی من لدنک ولیہ، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث دے دے، مطلب جب دعا مانگ رہا ہے نا، ایسے مانگ رہا ہے، تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میری وفات کے بعد وہ آل یعقوب کی دینی روایات کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، اور جو مشن آل یعقوب کا اصل ورثہ ہے تو اس کو قائم رکھنے کے لیے کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو خاندانی روایت کو زندہ رکھے، مطلب ایسے کر کے اللہ سے اپنے عاجزی کا اقرار کر رہے ہیں، بڑے بے بسی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے دے دیں اس عمر میں، وہ بچہ جو ہے وہ آل یعقوب کا اصل وارث ہوگا۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور بنا دے اسے، کیا بنا دے اسے؟ پسندیدہ اتوار کا، پسندیدہ عادات ہوں اس کی، خوش اخلاق ہو۔ یا زکریا انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ، تو پھر اللہ نے کہا کہ اے زکریا، بے شک ہم بشارت دیتے ہیں تجھے بے غلام ایک بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ اللہ نے خود ہی نام بھی رکھ دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم تجھے اس بچے کی، اس بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، یہ اللہ کا رکھا ہوا نام ہے۔ یحییٰ کا مطلب انعام، یعنی اللہ کی طرف سے تحفہ دیا اللہ نے، اللہ کا تحفہ۔ یحییٰ کا مطلب تحفہ۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں بنایا ہم نے اس کا اس سے پہلے کوئی ہم نام، یعنی اس سے پہلے کوئی دنیا میں اس کا ہم نام بچہ نہیں تھا، تو اللہ نے ان کا نام یحییٰ رکھا، سبحان اللہ۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا، تو آگے سے وہ کہہ رہے ہیں دعا کی اسی وقت قبول ہو گئی، اب کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، کیسے ہوگا میرے بیٹا؟ میری بیوی جو ہے وہ بھانج ہے، وقد بلغت، اور میں پہنچ چکا ہوں، من الکبار عتیہ، بڑھاپے کی انتہا کو میں پہنچ چکا ہوں۔ تو کالا کا ذالکا، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح میں کر دیتا ہوں۔ کالا کا ذالکا، تو اسی طرح سے ہو جائے گا، اس کی آپ فکر نہ کریں گے کیسے ہوگا، یہ اسی طرح سے ہو جائے گا۔ کالا ربک کا، فرمایا تیرے رب نے، وہ علیہ ہین، وہ علیہ مجھ پر، ہین آسان ہے، وقد خلقتک، اور میں نے تجھے پیدا کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو مجھ پر بہت آسان ہے، وقد خلقتک، میں نے تو تجھے بھی پیدا کیا تھا، جب من قبل، اس سے پہلے میں نے تجھے پیدا نہیں کیا تھا، پیدا کیا تھا نا، ولم تک شیء، اور تو کچھ بھی چیز نہیں تھا، میں نے اس حالت میں تجھے پیدا کر دیا، تو میں کیا اس کو پیدا کرنا میرے لیے مشکل ہوگا؟ نہیں، بالکل میرے لیے مشکل نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ علیہ ہین، وہ مجھ پر بہت آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیء۔ قال رب اجعل لی آیات، تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار، اگر میرے بیٹا
بچہ ہونا ہے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی نشانی تو ہونی چاہیے نا کہ بچہ ہونا ہے میرے۔ کالا آ یا تو کا، اللہ نے فرمایا کہ تیرے لیے یہ نشانی ہے، اللہ تو کلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ تو کسی سے بات نہیں کر سکے گا 3 راتوں تک، تندرست ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود آپ کسی سے بات نہیں کر سکو گے۔ یہ نشانی ہوگی کہ آپ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ فخرج علی قومہ، پھر وہ اپنے حجرے سے نکلے، اپنے قوم کی طرف گئے، اور من المحراب، حجرے سے نکل کے قوم کی طرف گئے، فأوحیٰ، پھر ان کی طرف اشارہ کیا، الیہم، فأوحیٰ علیہم، اور ان کی طرف اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیٰ، اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔ ان جو قوم کے لوگ تھے نا، ان کو بھی کیا کہا اللہ نے، انہیں کہا نا کہ اب اللہ کی عبادت کرو صبح شام، تو انہوں نے اپنی قوم کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیٰ، اے یحییٰ ہماری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، یا یحییٰ خذ الکتاب، یا یحییٰ اے یحییٰ کتاب کو پکڑ لو، بقوت مضبوطی سے پکڑ لو، وآتیناہ الحکم، اور ہم نے انہیں دانائی بخشی، آتیناہ ہم نے انہیں عطا کی، عطا فرمائی، حکمہ دانائی، صبیہ بچپن ہی سے، انہیں بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دانائی بخش دی۔ وحنانا من لدنا وزکاۃ، حنانا من لدنا، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی دی، حنانا شفقت، من لدنا اپنے پاس سے، وزکاۃ اور پاکیزگی بھی دی اپنے طرف سے، وکانا تقیہ، اور وہ پرہیزگار تھے، وکانا تقیہ، اور وہ تھا پرہیزگار، یعنی وہ پرہیزگار تھے، وبرًا بوالدیہ، برًا نیکی کرنے والا، بوالدیہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، ولم یکن جباراً عصیٰ، اور وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیٰ، اور سلامتی ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، ویوم یموت، اور جس دن وہ وفات پائیں گے، ویوم یبعث حیٰ، اور جب دوبارہ انہیں اٹھایا جائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر طرح سے سلامتی ہی سلامتی نازل کی ہے۔ سلام علیہم، ان پر سلام ہو، یوم ولدہ جس دن وہ پیدا ہوئے، ویوم یموت جس دن وہ وفات پائیں گے، ویوم یبعث حیٰ جس دن انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی کہ قیامت کے روز۔ سلامتی ہی سلامتی اللہ نے دی ہے انہیں، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت ہی رحمت ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہ تو اب کتاب میں ذکر کرو کس کا؟ مریم کا، مریم علیہ السلام کا۔ یہ بات پوری ہو گئی، یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، ان پہ سلامتی ہو گئی، اللہ کی طرف سے سلام ہی سلام بھیجا گیا جب وہ پیدا ہوئے، اس دن پر بھی، جس دن وفات پائیں گے اس دن پر بھی، جب وہ اٹھائے جائیں گے اس دن پر بھی سلام ہی سلام اللہ نے بھیجا۔ تو آگے مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اب ذرا ہم اس کی تھوڑی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 کی،
حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا اس میں ذکر ہے۔ پہلے رکوع میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا حال بیان ہوا ہے۔ حضرت زکریا نے اپنے پروردگار سے چپکے سے دعا کی کہ میرا جسم کمزور ہو گیا ہے اور میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، اور میں نے جب بھی کسی بات کے لیے دعا کی تو نے مجھے کبھی بھی محروم نہیں کیا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے عزیزوں سے اندیشہ ہے، یعنی میں اس میں کوئی بھی کسی شخص کو بھی اس قابل نہیں پاتا کہ وہ نیکی کا حکم دینے والا ہو یا بدی سے دور رکھنے والا ہو۔ تو اس صورت میں میری بیوی بھی بھانجا اور اپنے خاص فضل سے مجھے ایک وارث عطا فرما دے جو میرا اور میرے خاندان علی یعقوب کا وارث ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس حکم ہوا کہ اے زکریا ہم تجھے، جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے زکریا ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی اس قابل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ کیا تجھے معلوم نہیں اس سے پہلے میں نے تجھے پیدا کیا تھا جبکہ تو کوئی چیز بھی نہیں تھا، اور میں نے تجھے پیدا کیا۔ تو زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے تاکہ جب حمل ٹھہر جائے تو مجھے علم تو ہو جائے نا کہ تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ فرمایا یہ نشانی ہے کہ 3 دن رات تک تو مسلسل لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ جب یہ بات ظہور پذیر ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی نشانی کو محسوس کر لیا، تو اپنے حجرے سے باہر نکلے اور اپنے قوم کے لوگوں کو اشارے سے بلایا۔ بول تو سکتے نہیں تھے، اشارے سے بلایا اور انہیں کہا کہ تم لوگ صبح شام اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، یعنی کہ اس معجزے کے ظہور تک۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ دن رات آپ اللہ کی عبادت کریں، اس میں اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے قوم کو بھی اس میں شامل کر لیا اس دعا میں۔ چنانچہ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام معجزانہ طریقے سے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ لڑکپن ہی میں ان کی زندگی زہد و عبادت اور گوشہ نشینی اور اعتکاف میں گزری۔ لڑکپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں برگزیدہ کر دیا۔ ان کو حکم ہوا کہ وہ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ نے ان کو خاص اپنے فضل سے نرمی اور نفس کی پاکیزگی عطا فرمائی۔ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرنے والے تھے، نیکی کرنے والے تھے، بہت خدمت گزار تھے، سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ حضرت یحییٰ کے لیے سراسر سلامتی ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے، جب وہ فوت ہوں گے یا جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رکوع ختم ہوا، یعنی 15 آیت تک، 1 سے 15 آیت تک، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔